پھر قوم نے طنز مار کر کہا چلو پھر لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. پھر وہی بات. دوستوں انہیں لگتا تھا کہ بات صرف ایک گفتگو ہے, اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے, ایک مذاق, ایک کہانی ہے. مگر انہیں کیا پتا تھا اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے, فیصلہ. پھر ایک دن نہیں, ایک ماہ نہیں, پورا ایک دور, نسلوں کے گزرنے والا عرصہ پورا لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے. ان کی گلیوں, بازاروں, ہر جگہ ان لوگوں کے بیچ وہاں کھڑے ہو کر دعوت دیتے رہے, ایک ہی صدا بلند کرتے رہے, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, یہ عمل فطرت کے خلاف ہے, راستے کو چھوڑ دو, اس برے گندے راستے کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ, وہ تمہیں معاف کر دے گا. مگر جواب میں وہی چہرے, وہی طنز, وہی غرور. دوستوں حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا, یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا تھا. آخر کار آپ کے قلب میں وہی بے بسی اتری جو ہر نبی کے امتحان کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے. آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کے لیے دامن پھیلا دیا. آپ نے کہا اے میرے رب, اس فاسد قوم کے خلاف میری مدد فرما. اور یہاں سے, یہیں سے اور یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی.